بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دل سے دعا ہے کہ اس رمضان اللہ پاک ہم سب کی زندگی کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر کے ہماری زندگی کو آسان کر دے، اور جو بھی ہمارے پیارے بھائی اور بہن دعا کر رہے ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول فرمائے، آمین۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تو دعا نصیب کو بدل سکتی ہے۔ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھو، اللہ پاک آپ کو بھی دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ بہت مضبوط ہوں میں، یہ دنیا جانتی ہے، بہت کمزور ہوں میں، یہ اللہ جانتا ہے۔ میری اوقات اس قابل تو نہیں کہ میں جنت مانگوں، یا رب بس اتنی سی عرض ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لینا۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ محبت رب سے ہو تو سکون دیتی ہے، نہ خوف جدائی کا، نہ ڈر بے وفائی کا۔ فرش والے دل توڑتے ہیں، عرش والا دل جوڑتا ہے۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ۔ میری دعا ہے کہ میری روح بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے۔ صبر رکھو اور جان لو، کچھ تم سے لیا گیا اس کے بدلے کچھ اچھا ہی ملے گا۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ زندگی میں خود کو کبھی بھی کسی انسان کے عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں، علم و ادب سے ہوتی ہے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ یا اللہ ہم سفر وہ ہو جس کا ساتھ مجھے تیرے اور قریب کر دے۔ سکون ڈھونڈتا پھرتا تھا بہاروں میں، مگر یہ مجھے ملا قرآن کے 30 پاروں میں۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ نہیں آتا مانگنے تو خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود اللہ پاک آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کیونکہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے گناہوں کا معافی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو اسی وقت پڑھ لے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہماری مغفرت کر دے، آمین۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔